مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کن لوگوں کی طرح ہے؟ کہا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے اگے۔ یعنی ایک دانہ کسان زمین میں بوتا ہے اور اس ایک دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اوپر اللہ تعالی 100 دانے اگا دیتا ہے۔ میں نے 1-2 بار یہ جب آیات پڑھی تو باقاعدہ فصل میں جا کر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا، تو کچھ فصلوں میں 7 بالیاں تھی، کچھ میں 7 سے بھی زیادہ اگی ہوئی تھی، پھر دانوں کو تو ہم اوپر شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو میری راہ میں ایک دیتا ہے، میری راہ میں ایک دیتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا، اس سے 7 بالیاں نکلی، پھر ان ہر بالی پر 100 دانے ہو گئے، تو یہ کتنے ہوئے؟ یہ کتنے ہوئے؟ 700۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 بھی دیتا ہوں، اور کسی کسی کو میں 700 بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اور آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور فرمایا اللہ جس کے لیے چاہے اس رقم کو دگنا بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے دگنا بھی، کیا مطلب؟ کسی کو 1 کے بدلے 10 دیا، کسی کو 1 کے بدلے 700 دیا، اور کہا اگر کسی کا خلوص زیادہ ہوا، اس کے اندر میری رضا زیادہ ہوئی، تو پھر 700 نہیں بلکہ میں اس سے بھی زیادہ اسے اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ کسے جو اللہ کی راہ میں سب بولے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ مطلب کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کہ کون میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور کہا پھر میرا رزق جو ہے، میری رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، تو جو جتنے خلوص سے میری راہ میں دیتا جائے گا میں اتنی ہی وسعت اسے عطا فرماتا جاؤں گا، اتنی ہی وسعت اللہ اسے عطا فرماتا جاتا ہے۔ آگے چلے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور فرمایا پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر عظیم ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور فرمایا یہ جو میری راہ میں دینے والے ہیں نا، جن کے لیے میری بارگاہ میں اجر ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ قیامت کے دن غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ اچھا آپ ذرا ان آیات پر غور کریں، ان آیات پر توجہ کریں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ جو میرے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بتائی۔ فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے بندوں کو عطا کرتا ہے،
پھر ان پر احسان نہیں جتاتا کہ جناب میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا، تب بھی دیا، اس وقت بھی دیا، جتاتا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا، بس دل میں یہ خواہش کرتا ہے مولا تیری رضا کے لیے دیا تھا، تیری رضا کے لیے بھلا دیا ہے۔ فرمایا جو مقام میں اپنے ولی کو دے رہا ہوں وہی مقام میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یہ چھوٹا مقام ہے، مخلوق خدا سے پیار کرنا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، یہ کوئی عام بات ہے؟ اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے خوف بھی اٹھا لیتا ہے، غم بھی اٹھا لیتا ہے۔ آگے چلیں، فرمایا قول معروف ومغفرہ، لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں لوگوں کی تربیت فرمائی، اپنے بندوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا قول معروف ومغفرہ، لوگوں سے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا۔ لوگوں سے کوئی سوچ سکتا تھا نا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیا خرچ کروں، میں کیا اس کی راہ میں دوں؟ اللہ رب العزت نے انہیں بھی انعام عطا فرمایا۔ آپ غازر ہیں نا جی؟ ذرا سبحان اللہ کے۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے رمضان میں ایک نیکی کا کتنا اجر ملتا ہے؟ 70 گنا۔ کتنا ملتا ہے؟ تو آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنی ہے، رب نے ایک کے مرتبے 70 درخت آپ کے جنت میں اگوا دینے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے یہ پریشانی نہ ہو کہ میں کوئی مشکل باتیں کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سبق لے کر جائیں۔ فرمایا قول معروف ومغفرہ، لوگوں سے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، معاف کر دینا، خیر من صدقہ، فرمایا اس صدقہ سے بہتر ہے یتبعھا اذی، جس صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ توجہ نہیں کی، آپ نے کسی کو کچھ دے دیا، پھر اس کو تکلیف پہنچائی، پھر اس سے کام لیے، پھر اس کو اپنا غلام بنا لیا، پھر اس کو لوگوں کے سامنے بار بار کہا میں نے تجھ پر یہ بھی احسان کیا تھا، فلاں وقت بھی تیرے کام آیا تھا، فلاں وقت بھی کام آیا تھا۔ فرمایا ایک بندہ یہ تکلیفیں لوگوں کو دے رہا ہے صدقہ دے کر، اور ایک بندہ دے نہیں سکا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے اچھی بات کہتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ فرمایا وہ جو صدقہ دے کر تکلیف دے رہا ہے نا، اس سے بہتر ہے یہ بندہ جو لوگوں سے اچھی گفتگو کرتا ہے اور ان سے درگزر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی سے اچھی بات کہیں، آپ کسی کو معاف کر دیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذیشان آپ نے سنا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو مسکرا کر ملنا، کسی مومن کو مسکرا کر ملنا۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں۔ ابھی جیسے نماز ختم ہوگی، سلام ہوگا، آپ آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ عید الفطر آئے گی، آپ تب بھی ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ آپ بازار میں چل رہے ہیں، اپنا بھائی آ گیا، مومن بھائی ہے، ضروری نہیں کہ کوئی خالہ زاد آئے، کوئی پھپھو زاد آئے، چچا زاد آئے، آپ کا کوئی بڑا اچھا دوست آئے، کوئی کلیگ آ جائے، آپ نے اسی کو مسکرا کر ملنا ہے۔ نہیں، میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید اٹھا دی، آپ نے یہ قید ہی نہیں رکھی، بس کہہ دیا جو مومن ہے، جو مومن ہے اس کو اگر تم مسکرا کر ملتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان، ایک ہے اللہ، اچھا بات توجہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات توجہ سے ذرا سنیں کہ یہ قید نہیں لگائی کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے۔ ہاں، اپنے اور بیگانے کی شرط صرف اتنی ہے کہ ہو مصطفیٰ کا غلام، ہو میرے حبیب کا غلام، ہو ہمارا غلام۔ فرمایا آپس میں ملو، بس کیسے؟ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیں گے۔
تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں نا. تو قول معروف و مغفرہ، لوگوں سے اچھی بات کہو، درگزر کرو، اس سے بہتر ہے کہ جو تم کسی کو دے کر بعد میں احسان جتلاتے ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے، حکمت والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی راہ خدا میں دینے کے بعد وہ صدقہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ جناب 700 سے زیادہ بھی میں نے اجر کما لیا، ہم تو ذہن میں یہ سوچ لے کر بیٹھے تھے. لیکن دوسری طرف رب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم نے جو میری راہ میں دیا تھا میں نے سارا ضائع کر دیا ہے. مولا وہ کیسے؟ کہا بالمن والاذا، تو نے صدقہ دیا پھر احسان جتلا دیا. 4 سال گزرے، وہ رشتہ دار کوئی دوست آیا، اس کو دے کر کہا یار کیسا رہا، تب میں نے تیری خدمت کی تھی، تیری وہ پریشانی دور ہو گئی. ایک یہ انداز ہوتا ہے، اور ایک انداز کیا ہوتا ہے، چند رشتہ دار بیٹھ گئے، ان کے سامنے بتا دیا کہ یار میرا فلاں بھائی فلاں دوست بڑا تکلیف میں تھا، میں نے اس کی پریشانی دور کر دی، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں دوست کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا. کوئی آ گیا دوبارہ مانگنے، اسے کہہ دیا پچھلے سال بھی تو تجھے دیا تھا، پھر مانگنے آ گئے ہو. ابھی کل ہی تو تمہاری خدمت کی تھی، پھر مانگنے آ گئے ہو. ابھی پرسوں تو تیری سفارش کی تھی، آج پھر سفارش مانگنے آ گئے ہو. یہ باتیں جو تم لوگ دوسروں سے کرتے ہو، اللہ رب العزت کہتا ہے یہ جو تو احسان جتلا رہا ہے نا، اور اس کو پھر تکلیف دے رہا ہے، یہ تیرا احسان جتلانا میں نے تیرے سارے صدقات کو ضائع کر دیا. اس کے پیچھے پوشیدہ بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے پوشیدہ بات یہ ہے کہ لوگوں، میرے بندوں کو جب دیتے ہو تو میں اپنے بندوں کو دے کر کبھی احسان نہیں جتلاتا، تم میرے بندے ہو کر میرے بندوں کو احسان کیوں جتلاتے ہو؟ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے یہ چند ایک احادیث سنیں اور اپنے اندر فقیروں سے، یتیموں سے اپنے اندر محبت پیدا کریں. توجہ ہے نا آپ کی؟ سنیں پھر. آقا کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے، اور ان کی روشنی میں پھر بزرگان دین نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فقراء کی ہم نشینی اور قربت کا حکم ارشاد فرمایا. کہ میرے حبیب، یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، فقیر لوگ، غریب لوگ، ان کے پاس بیٹھا کرے. اور یہ حکم روز قیامت تک کے لیے تمام مسلمان فقراء کے لیے، صرف نبی پاک کی ظاہری زندگی کے لیے نہیں، حشر تک، قیامت تک جو لوگ آنے تھے اور ان میں فقیر تھے یا امیر تھے، امیروں کو حکم دیا گیا غریبوں سے محبت کرنی ہے، غریبوں کے پاس بیٹھنا ہے. وہ الگ بات ہے آج امیروں کا سٹیٹس اور ہے، غریبوں کا سٹیٹس اور ہے، وہ الگ بات ہے. آج 4 پیسے آ جائیں تو لوگ غریب کی کٹیا چھوڑ کر سوسائٹیوں میں جا کر رہتے ہیں، بھلے کیا معلوم کہ اب غریب کون ہے اور امیر کون ہے. یہ تو ہم نے آج ایک درمیان میں مناسبت نہیں بنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیں ذرا، یہ بڑی توجہ والی بات ہے. ہر مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ فقراء سے محبت کرے، ان سے صلہ رحمی کرے اور ان کے ساتھ احسانات کرے، کیونکہ یہی فقراء روز قیامت اللہ تعالی کی طرف سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائد ہوں گے. قائد کہتے ہیں لیڈر کو. یہ فقیر لوگ، یہ غریب لوگ، یہ سادے لوگ، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن رسول پاک کی امت کے قائد ہوں گے. اور امید کی جاتی ہے
کہ انہیں بھی امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں یار، غریب اس بات پہ روتا ہے کہ کچھ ہے نہیں، غریب پریشان ہوتا ہے کہ جیب میں اتنا نہیں ہے کہ بچوں کی خواہشیں پوری کر لوں، افطاری میں 5 قسم کے کھانے بنا لوں، لیکن آؤ تمہیں میں تمہاری غربت پر رب کا انعام عطا فرمانے لگا ہوں۔ آج دنیا میں اگر تمہارے پاس بظاہر کچھ مال نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رب نے جان بوجھ کر آپ کو اس مصیبت میں مبتلا فرمایا ہے، اس کے پیچھے رب نے ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ سنو گے تمہارے دل بھی باغ باغ ہو جائیں گے، دونوں کے لیے، جس کو رب نے دیا ہے وہ بھی غور سے سنیں، جن کو نہیں دیا وہ بھی سنیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری جو تابعی ہیں اور حضرت مولا کائنات کے شاگرد خاص بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روز حشر اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں خود خالق کائنات، اللہ، خود خالق کائنات، خود رب ذوالجلال اس بندے سے اس طرح عذر کے ساتھ گفتگو کرے گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی سے دنیا میں معذرت خواہانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ اللہ یار، آپ اس طرح بات پہ غور تو کریں۔ آپ کسی سے بڑا آپ سے کسی سے، آپ کو کبھی کسی سے بڑا پیار ہو نا، اور آپ کو لگے یار اس کا دل دکھا ہوگا، تو آپ بڑی معذرت کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا رب اپنے بندے سے یوں گفتگو کرے گا، اللہ جل شانہ وعم نوالہ فرمائے گا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے دنیاوی زینتوں کا دسترخوان تجھے ذلیل کرنے کے لیے تجھ سے نہیں لیا تھا۔ میں نے دنیا کا یہ دسترخوان، دنیا کی خواہشات تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں تم سے لیا، بلکہ کیا کیا، بلکہ میں نے تو اس عزت اور فضیلت کے لیے تجھے دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا جن تیار شدہ نعمتوں کو تو آج جنت میں دیکھ رہا ہے۔ اور آگے، اے میرے بندے، میدان حشر میں کھڑی صفوں کی طرف نکل جاؤ۔ اے میرے بندے، اے فقیر، یہ جو صفیں لگی ہوئی ہیں اہل معاشر کی، ان صفوں کے اندر گھس جاؤ، ان صفوں کے اندر چلے جاؤ اور ڈھونڈو کہ جس نے تمہیں میری رضا کی خاطر کھانا کھلایا یا تجھے کپڑا دیا اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا معاملہ آج تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ دنیا میں تجھے جس نے کھلایا، تجھے جس نے پہنایا، تجھے جس نے پانی پلایا، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلا جا۔ یا رسول اللہ، توجہ کریں، ذرا توجہ کریں آپ اس بات پر، جو فقیر ہیں رب نے کہے گا ڈھونڈو تمہارے ساتھ کس نے صلہ رحمی فرمائی تھی، ڈھونڈو کس نے تمہیں کھانے کا نوالا دیا تھا، ڈھونڈو کس نے تجھے پانی کا ایک گھونٹ دیا تھا، ڈھونڈو کس نے تیرے بدن پر کپڑا دیا تھا کہ تو اپنے بدن کو ڈھانپ لے۔ یہاں پر دونوں کے لیے کتنا شرف ہے، جو آج دنیا میں رب کے دیے ہوئے میں سے رب کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، رب اس کے لیے فقیروں کو بھیج دے گا، جاؤ میرے ان سخیوں کو تلاش کرو، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ تو جس کو دیا ہے رب نے اس کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ رب کی رضا پر شکر کرتا ہے، رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے حشر کے دن یہ کمال عطا فرمائے گا کہ خود رب اس سے گفتگو فرمائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ اپنے اندر احساس کمتری کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ کیوں چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں؟ نہیں، بڑے بنے۔ جس کو دیا ہے وہ رب کی صفت اپنے اندر لے کر آئے کہ وہ دینے والا بنے، اور جس کو رب نے نہیں دیا وہ اچھی گفتگو کرے، رب کی رضا پر راضی رہے،
میرا رب اسے دونوں جہاں میں عزتیں، برکتیں، رفعتیں عطا فرما دے گا۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہ تو ایک بات تھی فقیر کے لیے اور امیر کے لیے۔ اب آؤ ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ مخلوق کے خدا سے محبت کرنے کے بدلے رب کیا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا غریب لیکن عبادت گزار۔ تو ایک دن ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، کیا اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل بھی نہیں ہے؟ دل تو ہے نا، اس دل میں نیت تو ہے نا، اس دل میں یاد خدا تو ہے نا۔ اگر آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے دل کے اندر یہ سوچ تو ہے نا کہ کچھ ہوتا تو خدا کے بندوں سے پیار کرتا، ہوتا تو خدا کے بندوں کو دیتا۔ اس عابد کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹا بن جائے اور یہ سارا آٹا میری ملکیت میں ہو اور میں خدا کی بھوکی مخلوق کو روٹیاں پکا کر کھلاؤں۔ دل میں خیال آیا، آگے چل پڑا۔ رب نے وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ وہ فلاں عابد جو میری مخلوق سے محبت کرنے کے لیے دل میں نیت کر بیٹھا ہے، اسے جا کر خوشخبری دے دو، آٹا تو وہ تھا نہیں لیکن تو نے جتنا ٹیلا تھا اس کے آٹے کی نیت بنائی ہے، ہم نے اتنے آٹے کے جتنا صرف نیت کرنے پر تجھے اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے۔ ہم نیت تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں نا۔ آپ دل میں خیال لائیں، مولا دے مجھے، مولا اتنا دے، تیرے بندوں کو دیتا جاؤں، تیرے بندوں کو عطا کرتا جاؤں۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا عمل تھا۔ آپ کے پاس اگر کچھ مال آتا، آپ تب تک گھر تشریف نہ لے کر جاتے جب تک کہ اس سارے مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دیتے۔ اور آؤ تمہیں ایک اور بڑی پیاری بات سناؤں۔ حضرت امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں 100 گھر ایسے تھے جو بڑے غریب لوگ تھے، غریب تھے بالکل، اور روزانہ رات کو ایک بندہ آتا، اس نے منہ چھپایا ہوتا، اپنے پشت پر سامان لادا ہوتا، اور 100 غریب گھروں کے گھر میں روزانہ 2 وقت کا رات کو کھانا بھی پہنچا کے جاتا، کوئی بیمار ہوتا تو دوا دارو بھی دے جاتا۔ اور اگر کبھی کوئی پوچھتا نا کہ آپ کون ہیں تو وہ آنے والا غصہ کرتا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کون ہوں، اگر میرا نام پوچھو گے، مجھے پوچھو گے تو میں دینا بند کر دوں گا، بس میرا منہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو۔ روزانہ رات کو آتا، 100 فقیروں کے گھر میں دے کر چلا جاتا۔ چند دن گزرے تو ان کے گھر میں راشن نہیں آ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ جب بچوں نے رونا شروع کیا بھوک سے کہ آپ کے گھر میں وہ راشن آ رہا ہے؟ کہا نہیں آ رہا۔ اس نے دوسرے سے پوچھا، اس نے تیسرے سے پوچھا، جب سب نے بتایا نا کہ چند دن ہو گیا ہمارے گھر میں وہ راشن نہیں آیا، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھا کب سے نہیں آ رہا؟ تو کہا 18 محرم والے دن سے نہیں آ رہا۔ اچھا سب کے گھر میں 18 سے نہیں آ رہا؟ کہا جی 18 محرم سے نہیں آ رہا۔ جب مدینہ المنورہ میں پتہ کیا گیا کہ 18 محرم کو کون فوت ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا حضرت امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں کو تب پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھروں میں جو رات کو راشن دینے آتا تھا وہ تو امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھے۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو دیکھا ان کی پشت پر بڑے بڑے نشان ہیں۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب کے پاس لوگ پہنچے تو کہا آپ کے والد روزانہ رات کو غریبوں کے گھر میں راشن دیتے تھے، تو آپ اتنے بڑے نوجوان آپ خود کیوں نہ دینے جاتے؟ جہاں دینے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ کے بیٹے کہنے لگے کہ میں نے کئی بار والد صاحب سے کہا کہ مجھے جانے دیا کرے، میں دے آتا ہوں۔ تو میرے والد نے کہا بیٹے جب تجھے کسی غریب کے گھر بھیجوں گا نا تو تجھے اس کا نام بھی بتانا پڑے گا، تجھے اس کا نام بھی بتانا پڑے گا،
اور میں نہیں چاہتا کہ کسی غریب کو دیا جائے پھر بعد میں اس کی ذلت کی جائے۔ جب تک اس پشت پہ وزن ہے یہ خود ان کے گھر میں دے کر آئے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے۔ یہ ہے رب کی رضا کے لیے دینا، یہ ہے کسی کو دے کر احسان نہ جتلانا، یہ ہے کسی کو دے کر تکلیف نہ پہنچانا۔ ظاہر ہے آج جب لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر تصویریں بھی کھنچوائی جاتی ہیں، پھر باقاعدہ تفصیل بھی ہوتی ہے۔ تو یار ذرا غور تو کرو نا، آج جب تو کسی کو دے رہا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی اس کی جگہ تجھے کھڑا ہونا پڑ گیا، تو کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ دیر تو لگتی نہیں۔ ایک درویش، ان کی ایک اپنی چھوٹی سی دکان تھی، لوگ آتے اور انہیں کھوٹے سکے دے جاتے، کھوٹے سکے، اور وہ بھی لے کر رکھ لیتے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھ لیا، ابا جان آپ کھوٹے سکے کیوں لیتے ہیں، صحیح والے کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا بات یہ ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں جو کھوٹا سکہ مجھے دے جاتا ہے کم از کم کسی اور مومن کو وہ دھوکہ تو نہیں نہ دے کر جاتا، چلو میں برداشت کر لوں، وہ تو نہ کرے۔ تو کہا کوئی اور بات؟ کہا دوسری بات ہے وہ بتانی نہیں ہے، وہ میں اور میرے رب کے درمیان ہے۔ بیٹے نے ضد کی، باپ کو بتانا پڑا اور روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ کہا دوسری بات بیٹا پوچھتے ہو؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے لیتا ہوں تو میں بھی تو کھوٹا ہی ہوں نا، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، رب مجھے بلائے گا، عرض کروں گا مولا تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے لیا تھا، آج مجھ کھوٹے کو بھی قبول فرما لے، مجھے بھی قبول فرما لے۔ اپنے اندر یہ سادگی لے کر آئے، اپنے اندر کسی کو دھوکہ دینے والا نہ بنے، اپنے اندر اس بات کو احساس لے کر آئے کہ اگر کسی کا ساتھ دیا ہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ بات یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ آؤ تمہیں حضرت مولا کائنات آپ کے گھر کی ایک بات سناتا ہوں، توجہ ہے ذرا سب کہیں۔ کل 3 رمضان المبارک کا دن گزرا اور 3 رمضان المبارک کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا کائنات کی گھر والی حسنین کریمین کی اماں جان اور جنتی عورتوں کی سردار وہ بی بی، وہ اماں جان جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سرکار کی لخت جگر کہ جن کے آنے پر خود نبی پاک اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ سرکار کی بیٹی جو ساری رات سجدہ کرتی اور جب صبح ہو جاتی تو رب سے شکوہ کرتی، مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کا ابھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تیری رات مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ سیدہ پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کے مطابق اگر کسی کی سب سے زیادہ مشابہت والی زندگی ہے وہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے لیے یہ اعزاز تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا ہوا تھا علی جب تک تیرے نکاح میں فاطمہ ہے تب تک تجھے کسی اور عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ سیدہ پاک ہیں کہ جب حشر کا دن ہوگا رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے اہل معشر اپنی نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی لخت جگر جنت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ وہ سیدہ پاک، وہ سرکار کی بیٹی جب بازار میں چلنے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تم میرے پیچھے چلو، جہاں میرا قدم لگے گا وہیں تیرا قدم لگے، اور علی جب فاطمہ کا قدم لگ جائے پھر اس پر تیرا قدم لگے، اس لیے کہ زمین کی بھی نظر فاطمہ کے پاؤں کے نشان پہ نہیں پڑنے چاہیے اور کسی غیر کی نظر بھی فاطمہ کے پاؤں کے نشان پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ حیا، یہ شرم و حیا والی بیٹی سرکار کی، آپ کے دونوں لخت جگر حضرت امام حسن و حسین بیمار ہو گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیادت کے لیے گئے تو آپ سے فرمایا گیا علی آپ سیدہ پاک اور آپ کی جو لونڈی ہیں آپ منت مان لیں کہ 3 دن کے روزے رکھیں گے، جب
دونوں صاحبزادے ٹھیک ہو گئے، منت کے طور پر روزے رکھے گئے۔ ابھی پہلا دن تھا افطار کا، روزہ افطار کرنے ہی لگے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ کہا کہ مسکین ہوں، کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات نے وہ سارا کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرا روزہ رکھا منت کا، پھر کھانا رکھا، دستک ہوئی۔ کون؟ کہا ایک یتیم ہوں، کیا چاہیے؟ بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ مولا کائنات نے وہ بھی سارا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا، خود پھر پانی سے افطار کیا۔ جب تیسرا دن ہوا، پھر کھانا رکھا۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ پتہ نہیں کوئی گھڑی ہوئی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں آپ کے سامنے یہ سورۃ الدہر 29ویں پارے کی جو سورت ہے اس کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ جو حضرت مولا کائنات اور سیدہ پاک کے فضیلت میں رب نے نازل فرمایا ہے۔ تیسرا دن ہوا، ایک اسیر آ گیا، ایک قیدی آ گیا، اس نے دستک دی اور آواز لگائی کہ میں قیدی ہوں، کھانا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات نے تیسرے دن کا بھی کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا، اس نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اب 3 دن کی بھوک، پیٹ بھی سینے پشت سے لگ گیا، شکلیں بھی بالکل پیلی زرد ہو گئی۔ حضرت مولا کائنات نے دونوں شہزادوں کے انگلیاں پکڑی، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب سرکار نے دیکھا، کہا علی یہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس روزے رکھے تھے اور جو تھا وہ راہ خدا میں دے دیا۔ ابھی اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کو نازل فرما دیا۔ حضرت جبرائیل امی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کی منشا صرف اتنی تھی کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، یکم رمضان آپ کی ولادت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا۔ کتنے سال دین پڑھایا؟ 50 سال۔ اور کہتے ہیں 50 سالوں میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اگر جلد راضی کرنا چاہتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانے لگ جاؤ، رب بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو محبت کرے، فقیروں سے محبت کرے۔ آپ نے وہ حدیث سن لی نا کہ جو بندہ فقیروں کو کھلائے، اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگائے گا۔ جس نے کھانا کھلایا تھا تجھے، جس نے تجھے کپڑا پہنایا تھا، اس کو صفوں میں تلاش کرو اور جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی جی؟ میں نے آج آپ کو بہت ساری باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے جو خصوصی طور پر سکھایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دے دیا تو زندگی میں کبھی اس کو احسان، کبھی بھی زندگی میں اسے احسان، اور یار آپ سال پہلے بھی تو تم دیتے سن، پھر آگے لینے نہیں، کسی کو دے رہے ہو تو تصویر نہیں لینی، تصویر نہیں لینی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے اس نیت سے کہ مولا تیرے تھا، تیرے بندوں کو دے دیا، یا اللہ ہمیشہ مجھے بھی ایسی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے جی؟ تو یہ ہے آپ کا سبق آج کا کہ آپ نے فقیروں سے، غریبوں سے محبت کرنی ہے، لیکن کبھی ان کو احسان نہیں جتلانا، کبھی ان کو یاد کروا کر تکلیف نہیں دینی۔ اور اگر آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہے تو نیت کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ہنس کر ملیں، کھل کر ملیں، ان کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کریں۔ یہ نہ سوچ کر کہ یہ کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں، بس یہ سوچ لینا ہے کہ یہ اس محمد عربی کا غلام ہے جس کا میں بھی غلام ہوں۔ بس اس غلامی کا جو ایک یہ جو نسبت ہے، آپ کو معلوم ہے نا قیامت کے دن یہ آپس میں غلامی مصطفیٰ کا جو ایک صلہ ہے، یہ جو ایک نسبت ہے، یہ کتنا کام آئے گی۔ چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آج آپ 1000 سے اوپر لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ظاہر ہے نیچے والا حال، اوپر والا چھت، مدرسے کی طرف آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک دوسرے کو نام سے نہ جانتے ہوں،
شکل سے پہچانتے ہیں نا جی، شکل سے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ اچھا، آپ کو اس پر بھی کتنا بڑا اجر ملے گا، اس نیت سے نماز پڑھنے آ جایا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو رب کہے گا جنت میں چلا جاؤ، وہ جائے گا نہیں، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے۔ پوچھا جائے گا کیا دیکھ رہے ہو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ وہ عرض کرے گا مولا وہ جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا نا، وہاں ایک اور بھی بندہ نماز پڑھنے آتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اسے کہا جائے گا اسے تو جہنم میں جانے کا حکم ہے۔ رب وہ بندہ عرض کرے گا مولا نہیں، وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میں چاہتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ رب کہے گا اچھا ایسی بات ہے، جا تلاش کر، جہاں ملے لے کر جنت میں چلا جا۔ تو یہ اجتماعیت کے بڑے فوائد ہیں سونو، اس پر آئیں، عمل کریں، عاجز بن جائیں، سادے بن جائیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بالکل، یہ باتیں سمجھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مسجد نبوی شریف کے اس مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی ہیں نا، تو آپ نے غریبوں کے گھر جا کر ان کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ کو کوئی اچھی دعوت آ جائے نا، مثال کے طور پر کسی نے آج افطاری کی دعوت دی اور آپ کو پتا چلا جناب وہ تو صرف ایک آدھا کھانا ہی بنا سکتا ہے، اور عین عصر کے وقت آپ کو ایک ایسے بندے نے دعوت دی تھی جس نے اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، اچھا رشتہ دار تھا، پیسے والا تھا، اب آپ پتہ کیا سوچیں گے، یار چھڈ پروں دے گھر کی جا کے کرنا ہے، ادھر چلنے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی بکری کی صرف ایک چھوٹی سی دستی بھی ہدیہ کرتا تھا نا، سرکار اسے بھی قبول فرما لیا کرتے تھے، اسے بھی، اور سب سے پہلا حق اس کا ہے جس نے آپ کو پہلے بلایا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، عزت دے، رفعت دے، اور ہر ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔